الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم. واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ الفتح کی کل کی طرح 19 نمبر آیت آج بھی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اور بہت سی غنیمتیں بھی عطا کیں جن کو وہ عن قریب حاصل کریں گے، اور اللہ سب سے زبردست بڑا دانا ہے. اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے. عزیزان گرامی قدر، کل ہم نے غزوہ خیبر شروع کی تھی، اور جس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ خیبر جو ہے یہ کوئی ایک قلعہ کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک علاقہ کا نام ہے جس میں بہت سارے قلعے تھے. سب سے پہلے جو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس قلعہ کا محاصرہ کیا وہ قلعہ نعم تھا. ابن کثیر، ابن اسیر، ابن خلدون. عزیزان گرامی قدر، یہاں بڑی شدید جنگ ہوئی. یہودیوں نے بھی بڑی شجاعت سے مقابلہ کیا. یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا، یہاں تک کہ لشکر اسلام کو فتح ہوئی اور قلعہ پر اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا. طبرانی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز ارشاد فرمایا کہ دشمن سے مقابلہ کی تمنا نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت اور سلامتی مانگا کرو. لیکن جب جنگ کے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہے، فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّهُمْ نَوَاسِينَا وَنَوَاسِيهِمْ بِيَدِكَ إِنَّمَا تَقْتُلُهُمْ أَنْتَ ثُمَّ الْزَمُوا الْأَرْضَ جُلُوسًا فَإِذَا غَشَوْكُمْ فَانْهَضُوا وَكَبِّرُوا. تفسیر مزری زیر آیت ھذا جلد 9 صفحہ 25. ترجمہ کیا ہے؟ یعنی دشمن جب ہلہ بول دے اس وقت کہو: اے اللہ، تو ہی ہمارا اور ان کا رب ہے. ہماری پیشانیاں اور ان کی پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، تو ہی ان کو قتل کرتا ہے. یہ کہہ کر زمین پر بیٹھ جاؤ. پھر جب دشمن تم پر ہلہ بول دیں تو کھڑے ہو جاؤ اور زور سے نعرہ تکبیر بلند کرو: اللہ اکبر. قلعہ نعم سر کرنے کے بعد قلعہ صعب کا محاصرہ کیا گیا. یہ قلعہ بڑا مضبوط تھا، اس میں ان کے خوراک کے ذخائر تھے. اس کی حفاظت کا انہوں نے بڑا اہتمام کیا ہوا تھا. 3 روز تک جنگ ہوتی رہی. دونوں فریق دادے شجاعت دیتے رہے. مسلمانوں کے پاس خوراک کی شدید قلت تھی. حضرت خباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے یاد فرمایا، ان کو علم دیا اور اپنی دعاؤں کے ساتھ میدان جنگ کی طرف روانہ کیا. یہود کی طرف سے یوشع نامی پہلوان میدان میں آیا اور دعوت مبارزت دی. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں اس کو ڈھیر کر دیا. پھر زیال نامی یہودی اپنی تلوار لہراتا ہوا آیا. عمارہ ابن عقبہ الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو واصل جہنم کیا. آخر یہ قلعہ بھی فتح ہوا. اس میں جو کھجور، گھی، شہد،
زیتون، چربی وغیرہ کے اتنے ذخائر مسلمانوں کے ہاتھ آئے جن کا وہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ اس طرح مسلمانوں کی فاقہ کشی کا خاتمہ ہوا۔ تاریخ ابن اثیر جلد 2 صفحہ 217، تاریخ ابن خلدون جلد 2 صفحہ 795۔ علامہ ابن اثیر لیکن اور ابن خلدون کے قول کے مطابق قلعہ قموس کا محاصرہ کیا گیا۔ یہ یہودیوں کے سردار ابو الحقیق کے بیٹوں کا قلعہ تھا۔ اس میں یہود کی عورتیں جمع تھیں۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قلعہ کتنا مضبوط ہوگا، لیکن چند دنوں کی شدید جنگ کے بعد اس پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ قول کے مطابق، علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق قلعہ صعب کے بعد صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے قلعہ زبیر کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ یہ قلعہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر واقع تھا۔ 3 دن گزر گئے، یہ قلعہ فتح نہ ہوا۔ اس اثناء میں غزال نامی ایک یہودی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ مجھے امان دیں تو میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا جس سے یہ مشکل حل ہو جائے گی۔ ویسے اگر آپ 1 مہینہ تک بھی اس کا محاصرہ کیے رہیں تو یہودیوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قلعہ میں سرنگیں ہیں، رات کے وقت وہ ان سرنگوں سے نکل کر پانی بھر لاتے ہیں۔ اگر ان سرنگوں کو تباہ کر دیا جائے تو یہودی فوراً ہتھیار ڈال دیں گے۔ چنانچہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ یہودی اب کھلے میدان میں نکل کر لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے۔ سخت جنگ ہوئی۔ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے جام شہادت نوش کیا اور یہودیوں کے کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی مدد سے حضور علیہ السلام کو فتح ہوئی۔ پھر نتاتا کے علاقہ کا یہ آخری قلعہ تھا۔ اس علاقہ سے فراغت ہوئی تو شق کے قلعہ میں یہودیوں کے قلعوں کو سر کرنے کی طرف حضور علیہ السلام متوجہ ہوئے۔ سب سے پہلے قلعہ سموان کا محاصرہ کیا گیا۔ فریقین نے اپنی شجاعت کے خوب جوہر دکھائے۔ عزول نامی ایک یہودی دعوت مبارزت دیتا ہوا میدان میں آیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر اس کو جہنم رسید کیا۔ اس کے بعد ایک اور یہودی بہادر نے مسلمانوں کو للکارا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، قلعہ پر دھاوا بول دیا۔ اس کے آہنی دروازے کو توڑ کر مسلمان قلعہ میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابو دجانہ پیش تھے۔ ان کی تلوار یہود پر بجلی بن کر گر رہی تھے۔ یہاں بھی مسلمانوں کو بہت سا قیمتی سامان، ریوڑ اور خوراک کے ذخائر دستیاب ہوئے۔ یہاں شکست کھانے کے بعد یہودی جان بچا کر اسی علاقہ کے بہت سا یہاں سے یہودی انہیں جان بچائی اور جان بچا کر اسی علاقہ کے دوسرے قلعہ حصن نزل میں اپنے ساتھیوں سے جا ملے۔ ایک کثیر جمعیت قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئی اور حضور علیہ السلام کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرنے کا عزم کر لیا۔ ان لوگوں نے لشکر اسلام پر سنگ باری کی اور تیر افغنی کی حد کر دی۔ کئی تیر حضور علیہ السلام کے لباس کے ساتھ آ کر پیوست ہو گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کنکریاں لیں اور انہیں اس قلعہ کی طرف پھینکا۔ قلعہ کی بنیادیں لرز گئیں۔ ان پر ایسا رعب طاری ہوا کہ ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ تفسیر مزری زیر آیت ھذا جلد 9 صفحہ 25-26۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.